السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 27واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کی آیات 31 سے 37 کا مضمون ہے قوم لوط پر پتھروں کی بارش۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ وہ کس مہم پر ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس قوم کی بستی میں صرف لوط کا گھر ہے جہاں مومن بستے ہیں، ان کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ ان کے علاوہ پوری بستی پر ایسا عذاب نازل کریں گے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ پھر آیات 38 سے 40 کا مضمون آل فرعون کا غرق ہونا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ اس بدبخت نے اقتدار کے نشے میں آپ کی دعوت کو جھٹلایا اور جادوگر اور پاگل کہہ کر آپ کی توہین کی۔ اللہ نے اسے اور اس کے لشکروں کو ایک دریا میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد آیات 41 سے 42 کا مضمون قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب۔ قوم عاد نے جب سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ نے اس قوم پر ایک تیز آندھی چھوڑ دی۔ اس آندھی نے سامنے آنے والی ہر شے کو اٹھا کر پٹخا اور چورا چورا کر دیا۔ آیات 43 سے 46 کا مضمون قوم سمود اور قوم نوح کی تباہی۔ قوم سمود نے جب اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا تو اچانک ان پر ایک زوردار زلزلہ آ گیا۔ وہ اس قابل ہی نہ تھے کہ کھڑے رہ سکتے یا کہیں سے مدد حاصل کر سکتے۔ تباہ ہونے والی قوموں میں سب سے پہلے قوم نوح پر عذاب آیا۔ عذاب کا سبب ان کی مجرمانہ روش تھی۔ آیات 47 سے 51 کا جو مضمون ہے، ان آیات میں اللہ کی بے مثال قدرت کے مظاہر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے وسیع و عریض آسمان بنایا، اللہ نے زمین کو بچھا دیا اور وہ کیا خوب نعمتوں کی بساط بچانے والا ہے۔ اللہ نے ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ جب ہر شے جوڑوں کی صورت میں ہے تو دنیا کی زندگی کا جوڑا کون سا ہے؟ یہ جوڑا ہے آخرت کی زندگی۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کی جائے۔ آیات 52 سے 55 کا مضمون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سمجھانا ہے۔ اللہ نے رسول کو تسلی دی کہ اگر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں تو سابقہ رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہر کافر قوم نے اپنے رسول کو جادوگر یا پاگل کہا۔ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو اس گستاخی کی وصیت کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی گستاخیوں کا اثر نہ لے۔ اگر وہ حق قبول نہیں کر رہے تو آپ پر کوئی الزام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ آپ کی نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے مفید ثابت ہوتی رہے گی۔ آیات 56 سے 60 کا جو مضمون ہے انسان اور جنوں کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا کہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں میری بندگی کریں۔ اگر ہم نے اللہ کی بندگی نہ کی تو روز قیامت رسوائی کا سامنا ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم محض رزق کمانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ انسانوں کا رازق تو اللہ ہے، البتہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی بندگی سے گریز کر رہے ہیں، وہ اپنی اس روش کے انجام کے حوالے سے جلدی نہ کریں۔ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس روز یہ نافرمان شدید تباہی اور بربادی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ طور سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ میں کافروں کی گمراہیوں کا جواب اور ان کے لیے برے انجام کی وعید بڑے جلالی انداز میں بیان ہوئی ہے۔ آیات 1 سے 7 کا مضمون کافروں پر عذاب آ کر رہے گا۔ ان آیات میں بعض اہم مقامات یعنی کوہ طور، لوح محفوظ، خانہ کعبہ، آسمان اور سمندر کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ کافروں پر عذاب آ کر رہے گا، پھر ان سے اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔
پھر آیات 8 سے 16 کا جو مضمون ہے کافروں کا بدترین انجام، روز قیامت آسمان لرز رہا ہوگا، پہاڑ چل رہے ہوں گے، اس روز وہ کافر شدید تباہی سے دوچار ہوں گے جو آج اللہ کے احکامات پر اعتراضات کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس روز انہیں دھکیل کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کے وجود کو تم جھٹلاتے تھے۔ آیات 17 سے 20 کا مضمون متقیوں کا حسین انجام، روز قیامت متقین کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ انہیں دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ وہ باغات میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، انہیں کہا جائے گا جو چاہتے ہو کھاؤ اور پیو، پوری آزادی ہے۔ وہ مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی حسین و جمیل حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تمہیں یہ نعمتیں تمہارے اعمال کی وجہ سے عطا کی گئی ہیں۔ پھر آیت 21 سے 24 کا مضمون نیک اولاد جنت میں ساتھ ہوگی۔ اس آیت میں خوشخبری دی گئی کہ جنت میں نیک انسان کو اس کی نیک اولاد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اگر کسی کے اعمال کی کمی کی وجہ سے اس کا درجہ جنت میں نیچے ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اس کا درجہ بڑھا کر اوپر والے کے ساتھ کر دے گا۔ اہل جنت کو ان کی پسند کے میوے اور گوشت فراہم کیا جائے گا۔ وہ اپنی پسند کے مرغوب جام نوش کر رہے ہوں گے، ایسی شراب کے جام جو پاکیزہ ہوگی، اس میں نہ نشہ ہوگا نہ ہی وہ کسی گناہ کی طرف لے جائے گی۔ جنتی شغل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے شراب کے جام کو چھین رہے ہوں گے، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت خوبصورت لڑکے موجود ہوں گے۔ پھر آیات 25 سے 28 کا مضمون گھر میں خدا خوفی اختیار کرنے کا انعام۔ اہل جنت باہم گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اس کے احکامات سے غافل نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہ نے ہماری دعائیں سن لی۔ بے شک اللہ بہت ہی حسن سلوک کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا ہے۔ پھر آیات 29 سے 32 کا مضمون اللہ تعالیٰ کا گستاخان رسول پر غیظ۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ کاہن، مجنوں و شاعر ہیں، ان کے بارے میں انتظار کرو، کچھ ہی دن میں ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اللہ نے نبی کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ قرآن کی تبلیغ جاری رکھیں، آپ ہرگز وہ کچھ نہیں جو یہ مشرکین کہہ رہے ہیں، مشرکین عقل کے اندھے ہیں۔ پھر آیا 33 سے 34 کا مضمون عظمت قرآن۔ مشرکین مکہ بہتان لگاتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اسے حضرت محمد نے خود سے بنا لیا۔ انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر وہ بھی مقابلے میں قرآن جیسا کلام بنا کر دکھائیں۔ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ آج تک کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ پھر آیا 35 سے 43 کا مضمون ہے مخالفین حق کو گریبان میں جھانکنے کی دعوت۔ حق کے مخالفین قرآن حکیم کی تعلیمات پر مختلف قسم کے اعتراضات وارد کرتے تھے۔ ان آیات میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے اعتراضات کی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آسمان اور زمین خود ان مخالفین کا خالق کون ہے؟ کیا انہوں نے آسمان، زمین اور اپنی ذات کو بنایا ہے؟ کیا رب کی حقیقت کے خزانے ان مخالفین کے اختیار میں ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ اللہ کا رسول ہونے کا اعزاز کسے دیا جائے؟ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے فرشتوں کی صورت میں بیٹیوں کا تعین کرتے ہیں۔ کیا اس من گھڑت تعین کا کوئی جواز ہے؟ کیا نبی تبلیغ کے حوالے سے کوئی حق خدمت یا نذرانہ طلب کر رہے ہیں جو ان کو بہت بھاری لگ رہا ہے؟ کیا انہیں غیب کے احوال کا علم ہے کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور نبی کے بارے میں تبصرے کر رہے ہیں؟ کیا وہ نبی کے خلاف سازشی منصوبے بنا رہے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا ان کے دیگر معبودوں کی کوئی حقیقت ہے؟ اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ پھر آیات 44 سے 47 کا مضمون مخالفین حق پر 2 عذاب آئیں گے۔ ان آیات میں حق کے مخالفین کو دھمکی دی گئی کہ ان پر ان قریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ عذاب جب آئے گا تو ان کی کوئی تدبیر انہیں اس سے بچا نہ سکے گی، نہ ہی کوئی اور ان کی مدد کو آئے گا۔ پھر ظالموں کے لیے ایک بڑا عذاب ہے جس سے وہ روز قیامت دوچار ہوں گے۔ افسوس ہے ان ظالموں پر کہ وہ کیسا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ پھر آیات 48 سے 49 کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نظر کرم۔
نبی کو خوشخبری دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اللہ کی نظر کرم ہے۔ مخالفین کے اعتراضات کو صبر و تحمل سے برداشت کیجئے اور ان کے برے انجام کا انتظار کیجئے۔ اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، خاص طور پر اٹھتے بیٹھتے رات میں اور سحر کے وقت اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ میں اللہ کی بے مثال قدرتوں کے کئی مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی آیات 1 سے 4 کا مضمون حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں تاریکی کے خاتمے اور نور ہدایت کے لیے ہے۔ اب قرآن اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حق دنیا میں ہمیشہ موجود رہے گا۔ ارشاد نبوی بھی دراصل اللہ کی عطا کردہ ہدایت کا مظہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ ان کا کلام اللہ کی عطا کردہ رہنمائی کی وضاحت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آیات 5 سے 11 کا مضمون قرآن حکیم کے 2 راویوں کی ملاقات۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو بندوں تک 2 راویوں کے ذریعے پہنچا، ایک ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آیات میں ان دونوں راویوں کی باہم ملاقات کا ذکر ہے۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جس طرح سکھایا اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ حضرت جبرائیل انتہائی قوت اور بڑی جسامت والے فرشتے ہیں۔ جب وہ بالکل سیدھے ہوئے تو بلند افق کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا، پھر قریب آئے اور بالکل نیچے لٹک گئے۔ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ 2 کمان سے بھی کم رہ گیا۔ اب اللہ نے ان کے ذریعے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، جو کچھ کے وحی کیا، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، دل نے اس کی تصدیق کی۔ پھر آیا 12 سے 18 کا مضمون معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو اصل صورت میں دیکھا ہے، حالانکہ آپ نے انہیں شب معراج میں بھی اسی صورت میں دیکھا تھا، جب وہ آسمانوں پر بیری کے ایک ایسے درخت کے پاس ظاہر ہوئے جو جنت کے قریب ہے۔ اس بیری پر اس وقت اللہ کی انوار و تجلیات کے عظیم مظاہر چھائے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ کئی اور اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد آیات 19 سے 22 کا مضمون مشرکین مکہ کی اللہ کے ساتھ عجیب بے انصافی۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کی 3 دیویوں لات، عزیٰ اور منات کی نفی کی گئی ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی مورتیاں بنا لی تھیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے لیے تو بیٹیاں ناپسند کرتے تھے، لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ بلا شبہ یہ ظلم اور بے انصافی کی بڑی صورت ہے۔ پھر آیا 23 سے 25 کا مضمون مشرکانہ تصورات کی بنیاد محض گمان ہے۔ مشرکین کے پاس اپنے مشرکانہ تصورات کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی۔ ان کے تمام تصورات کی بنیاد ان کی خواہشات نفس اور گمان ہے۔ بلا شبہ گمان حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مشرکین نے اپنے خود ساختہ معبودوں کو من گھڑت قسم کے نام دیے ہوئے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر آیات 26 سے 28 کا مضمون اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، ان کے عورتوں والے نام رکھے، ان کی مورتیاں بنا کر پوجا شروع کر دی۔ دراصل وہ نہیں چاہتے تھے کہ آخرت میں ان کے جرائم کی باز پرس ہو، لہٰذا یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ فرشتوں کی پوجا کرو، وہ اپنی شفاعت کے ذریعے ہمیں آخرت میں بخشوا لیں گے۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ فرشتوں میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کے لیے شفاعت کر سکے، ہاں جسے اللہ اجازت دے، اور جس کے لیے اجازت دے تو پھر ممکن ہے۔ آیات 29 سے 30 کا مضمون دنیا داروں کی محرومی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں جو آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں رکھتے، ہماری یاد سے غافل ہیں اور صرف دنیا ہی کے طلبگار ہیں۔ وہ خود کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں جس کی سوچ اور علم دنیا تک محدود ہو اور وہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری سے غافل ہو۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور اللہ ان گمراہوں سے خوب واقف ہے۔ اس کے برعکس آخرت کے طلبگار لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں، ان پر اللہ کی نظر کرم ہے۔
آیات 31 سے 32 کا مضمون کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے بشارت۔ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کے انجام کا فیصلہ بھی اللہ ہی نے کرنا ہے۔ برائی کرنے والوں کو وہ سزا دے گا اور نیکی کرنے والوں کو عمدہ اجر۔ خاص طور پر جو لوگ کبیرہ گناہ اور بے حیائی کی ہر صورت سے بچتے ہیں ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر آیات 33 سے 35 کا مضمون کیا دولت مندوں سے اللہ راضی ہے؟ ان آیات میں مشرکین مکہ کے ایک سردار ولید بن مغیرہ کی مذمت ہے۔ وہ بد نصیب اللہ کے رسول سے آیات قرآنی سن کر ایمان لانے کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن ساتھی سرداروں کی ناراضگی دیکھ کر محروم ہو گیا۔ اس سے خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس نے دنیا میں مجھے خوب ساز و سامان دیا ہے، وہ آخرت میں بھی مجھے اسی طرح نوازے گا۔ اللہ نے اس کے اس تصور کی نفی کرتے ہوئے پوچھا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کی بنیاد پر وہ آخرت کی نعمتوں کی توقع کر رہے؟ اللہ کی رضا کا تعلق تقوی سے ہے، نہ کہ مال و اسباب کی کثرت سے۔ آیات 36 سے 42 کا مضمون انسان کا عمل اس کے کام آئے گا۔ اللہ نے ایک اہم حقیقت سے ہر دور میں انسان کو آگاہ فرمایا۔ اس حقیقت کا ذکر حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی تھا، حضرت موسیٰ کو عطا کی جانے والی تورات میں بھی۔ وہ حقیقت یہ کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ ان قریب تمام انسانوں کے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور اللہ پاک ہر انسان کو اس کی اچھی یا بری کوشش کا پورا بدلہ چکا دے گا۔ پھر آیات 43 سے 49 کا جو مضمون ہے اس میں اللہ کی قدرت کے مظاہر بیان ہے۔ خوشی یا غم کی کیفیت اللہ ہی پیدا کرتا ہے، زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، نطفہ کو لڑکا یا لڑکی اللہ ہی بناتا ہے، خوشحالی یا تنگ دستی اللہ ہی دیتا ہے۔ شعراء نامی ستارے کا رب بھی اللہ ہے جسے گمراہ لوگ احوال عالم میں تبدیلی پیدا کرنے والا سمجھتے ہیں۔ پھر آیات 50 سے 51 کا جو مضمون ہے قوموں کی ہلاکت، یہ آیات اللہ کے غضب و غضب اور جلال کے مظاہر بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا، سمود کو ایسے تباہ کیا کہ نام و نشان نہ چھوڑا، قوم نوح کو جو ظلم اور سرکشی کی آخری حد کو پہنچ رہی تھی مکمل طور پر ختم کر دیا، قوم لوط کی بستیوں کو الٹ کر پٹخ دیا، ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ انسان ذرا غور کرے کہ وہ اللہ کی کن کن قدرتوں کو جھٹلائے گا۔ پھر آیات 56 سے 62 کا مضمون ہے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ ان آیات میں مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کی طرح تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، قیامت قریب آ چکی، اللہ ہی اسے اچانک ظاہر کرے گا۔ قیامت کی خبر پر تمہیں ظاہر تعجب کر رہے، اس کو مذاق سمجھ کر ہنستے ہو، حالانکہ تمہیں خوف سے رونا چاہیے۔ تمہاری خیر اس میں کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور پوری زندگی میں اس کے احکامات پر عمل کر کے قیامت کی تیاری کرو۔ اس کے بعد سورہ قمر سٹارٹ ہوتی۔ سورہ مبارکہ میں سرکش اور باغی اقوام پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ آیات 1 سے 5 میں ہے کہ مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی، قیامت کی تباہی اب قریب آ چکی ہے، لیکن مشرکین مکہ اس کی تیاری سے غافل ہیں۔ انہوں نے اپنے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، لیکن پھر بھی ان کی رسالت پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ اس معجزے کو جادو قرار دے رہے ہیں اور حق قبول کرنے کے بجائے اسے جھٹلا کر خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیات 6 سے 8 کا مضمون روز قیامت، کافروں کی بری حالت۔ روز قیامت ایک فرشتہ کافروں کو انتہائی ناگوار انجام کا سامنا کرنے کے لیے پکارے گا۔ وہ قبروں سے نکلیں گے اور پکارنے والے کی طرف اس طرح دوڑیں گے جیسے فضا میں بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ فریاد کریں گے کہ ہائے، آج کا دن تو بڑی مشکلات کا دن ہے۔ آیات 9 سے 16 کا مضمون قوم نوح کا برا انجام۔ حضرت نوح کی قوم نے ان کی دعوت کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کی توہین کی۔ جب یہ قوم سرکشی میں حد سے تجاوز کرنے لگی تو حضرت نوح نے اللہ سے التجا کی کہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، اے اللہ تو ان سے بدلہ لے۔ اللہ نے آسمان سے خوب پانی برسایا اور زمین سے بھی پانی کے کئی چشمے ابلنے لگے۔ پانی کی کثرت ایک زبردست طوفان لے آئی جس میں سرکش قوم غرق ہو کر برباد ہو گئی۔
اہل ایمان کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا گیا اور قوم نوح کی بربادی کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آیت 17 کا جو مضمون ہے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ یہ مضمون بیان کیا گیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے قرآن حکیم کے حوالے سے یہ بات درست نہیں کہ یہ ایک مشکل کتاب ہے جسے صرف علماء ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جن کے بارے میں خود قرآن کا تبصرہ ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن ہدی للناس یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیات 18 سے 22 کا جو مضمون قوم عاد کی بربادی، قوم عاد نے حضرت ہود کی دعوت کا انکار کیا۔ اللہ نے ان پر نحوست والے دنوں میں ایک تیز ہوا چھوڑ دی۔ اس ہوا نے سامنے آنے والی ہر شے کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ غور کرو کہ اللہ کا خبردار کرنا اور پھر عذاب دینا کیسا رہا۔ بلا شبہ قرآن انسان کو حقائق سے آگاہی دینے کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اب کوئی ہے جو حقائق جان کر اپنے کردار کی اصلاح کرے؟ آیات 23 سے 32 کا مضمون قوم سمود کی تباہی۔ قوم سمود نے حضرت صالح کی شان میں گستاخی کی اور تکبر سے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی۔ حضرت صالح نے قوم کو آگاہ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے کیونکہ یہ اس کی قدرت خاص سے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے ہے۔ تمہیں اس اونٹنی کو کھانے اور پینے کے لیے خاص رعایت دینی ہے، اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ اس بد نصیب قوم کے ایک بدبخت فرد نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے زلزلے سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ بلا شبہ قرآن سبق آموزی اور حصول ہدایت کے لیے مضامین کو آسان اسلوب میں بیان کرے۔ کوئی ہے سعادت مند جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ آیات 33 سے 40 کا مضمون قوم لوط پر بدترین عذاب۔ قوم لوط ہم جنس پرستی کے مکروہ جرم میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط نے انہیں اس جرم سے باز رکھنے اور اس جرم کی بدترین سزا سے خبردار کیا۔ قوم نے حضرت لوط کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے ان پر عذاب کے نزول کے لیے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں بھیجا۔ بدبخت قوم نے ان لڑکوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ عذاب کی پہلی قسط کے طور پر قوم کو اندھا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک زلزلے کے ذریعے ان کی بستیوں کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا۔ پھر ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش برسائی گئی۔ قرآن بالکل سادہ اسلوب میں برائی کی راہ سے بچنے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت دے رہا۔ کوئی ہے جو قرآن سے ہدایت حاصل کرے؟ آیات 41 سے 42 کا مضمون آل فرعون کی بدبختی۔ اللہ نے آل فرعون کو ان کے جرائم سے روکنے اور جرائم کے برے انجام سے خبردار کرنے کے لیے رسول بھیجے۔ رسول واضح نشانی اور دلائل کے ساتھ آئے، لیکن ان بدبختوں نے تمام نشانی اور دلائل کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے شدید عذاب کے ذریعے اس قوم کی زبردست پکڑ کی اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ آیات 43 سے 48 کا مضمون کیا مشرکین مکہ پر عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ کی کسی قوم سے دشمنی نہیں۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پا کر رہے گی۔ کیا مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا یہ دستور حرکت میں نہیں آئے گا؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایسی مضبوط جمعیت ہیں جو دشمنوں سے بدلہ لے سکتی ہیں۔ ان قریب یہ مضبوط جمعیت ضلالت سے دوچار ہوگی، پھر آخرت کے زیادہ سخت اور بھیانک عذاب کا سامنا کرے گی۔ انہیں منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکھو اپنی سرکشی کا مزہ۔ اللہ اکبر۔ پھر آیات 49 سے 55 کا مضمون تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے جس شے کو بھی تخلیق کیا اس کی تقدیر طے کر دی ہے۔ اللہ کے طے شدہ فیصلے کو واقع ہونے میں بس اتنی دیر لگتی ہے جیسے نظر کا ایک طرف سے دوسری طرف پھر جانا۔ اللہ نے ماضی میں کئی سرکش قوموں کو اچانک ہلاکت سے دوچار کیا۔ کیا مشرکین مکہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں گے؟ پھر ان سرکش قوموں کا ایک ایک جرم لکھا ہوا ہے، انہیں روز قیامت اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اس کے بعد سورہ رحمان سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ رحمان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے اور سورہ رحمان قرآن حکیم کی زینت ہے۔ اس کی آیات 1 سے 4 کا مضمون عظمت قرآن حکیم۔ ان آیات میں
4 بڑی چیزوں کا ذکر ہے۔ صفات باری تعالیٰ میں سے چوٹی کی صفت ہے الرحمن، یعنی وہ ہستی جس کی رحمت میں جوش ہے۔ ہم سب اللہ کی اس شان کے محتاج ہیں۔ پھر سب سے زیادہ چوٹی کا علم جو اللہ نے سکھایا وہ ہے علم قرآن۔ مخلوقات میں سب سے فضیلت کی مخلوق ہے انسان۔ انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اعلیٰ صفت ہے صفت بیان۔ ان 4 بڑی چیزوں کے بیان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ شے کا استعمال بھی اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے اللہ کی شان رحمت میں سے وافر حصہ لینے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ صفت بیان کو قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کرے۔ آیات 5 سے 9 کا مضمون پوری کائنات میں عدل ہے، تم بھی عدل کرو۔ اللہ نے سورج اور چاند کی حرکت بڑے توازن کے ساتھ ان کے خاص مدار میں طے کر دی۔ ستارے اور درخت اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور اس میں موجود تمام مخلوقات ایک زبردست توازن کے ساتھ حرکت کر رہی ہیں۔ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ کائنات میں قائم کیا گیا توازن اور عدل ہم اس بات کا پیغام دے رہا ہے ہم بھی اپنے تمام معاملات میں عدل اور توازن کا پہلو قائم رکھیں۔ اس کے بعد آیات 10 سے 12 کا مضمون زمین پر اللہ کی نعمتیں۔ اللہ نے زمین پر ایسے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے جو اس پر بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے زندگی اور تسکین کا ذریعہ ہے۔ خاص طور پر زمین سے میوے اور کھجوریں پیدا ہوتی ہیں جو نہ صرف لذیذ بلکہ انسانوں کو تقویت پہنچانے والی نعمتیں ہیں۔ پھر زمین ہی سے اناج کی وہ فصلیں پیدا ہوتی جس میں چارہ بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ پھر آیت 13 میں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت مبارکہ اس صورت میں 31 ٹائمز آئی ہے۔ اس آیت میں انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا گیا کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت اور قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ آیات 14 سے 25 قدرت باری تعالیٰ کے مظاہر کا بیان ہے کہ اللہ نے انسانی وجود کو ایسے گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر کھنک رہا تھا۔ اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے وجود بخشا۔ اللہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے۔ اللہ نے 2 دریا بہا دیے، ایک کا ذائقہ میٹھا اور خوشگوار جبکہ دوسرے کا ذائقہ نمکین اور کڑوا ہے۔ دونوں دریا ایک ساتھ بہنے کے باوجود باہم ملتے نہیں، ان کے درمیان نظر نہ آنے والا پردہ ہے۔ اللہ انسان کے لیے سمندروں سے کیسے کیسے موتی اور مونگے برآمد فرماتا ہے جو قیمتی بھی ہیں اور انتہائی دلکش بھی۔ اللہ نے انسان کو پانی میں چلانے کے لیے ایسے بڑے بڑے جہاز بنانے کی صلاحیت دی ہے جو پہاڑوں کی مانند بڑے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں ایسے ہیں کہ ان کا شمار ناممکن ہے۔ انسان اور جنات اللہ کی کس کس قدرت کو جھٹلائیں گے۔ آیات 26 سے 28 کا مضمون دنیا کی رعنائیوں کا انجام۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہے کہ قدرت کے مظاہر نے دنیا میں بڑا حسن اور رعنائیاں پیدا کر دی، البتہ یہ سارا حسن اور رعنائی عارضی ہے۔ ان قریب زمین پر موجود ہر شے فنا ہو جائے گی، ہاں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رخ انور اپنی پوری آب و تاب اور جمال اور جلال کے ساتھ باقی رہے گا۔ آیات 29 سے 30 کا جو مضمون ہے ہر شے اللہ کے در کی فقیر ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی محتاج اور اپنی ضروریات کے لیے اس کے سامنے سوالی ہے۔ اس کے برعکس اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر روز اپنی قدرت کا کوئی نیا ظہور سامنے لا رہا ہے۔ آیات 31 سے 36 کا مضمون انسانوں اور جنات کی بے بسی۔ اللہ نے انسانوں اور جنات کو عمل کا اختیار دیا۔ پوری کائنات اللہ کی فرما برداری کرتی ہے جبکہ ان دونوں مخلوقات کی اکثریت اختیار کا غلط استعمال کر کے نافرمانی کرتی ہے۔ ایسے نافرمان کائنات سے ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے کائنات پر بوجھ ہیں۔ ان نافرمانوں کو چیلنج دیا گیا کہ اگر وہ خود کو بڑا ہی با اختیار سمجھتے ہیں تو پھر آسمان اور زمین کی حدود سے باہر نکل کر دکھائیں۔ آیات 37 سے 45 کا جو مضمون ہے روز قیامت مجرموں کا انجام۔ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، اس کی رنگت تیل کی
تھلچھٹ کی طرح گلابی ہوگی۔ اس روز مجرموں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، ان سے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ ان بد نصیبوں کو سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنم میں وہ کھولتے ہوئے پانی سے گھبرائیں گے تو دہکتی ہوئی آگ کی طرف بھاگیں گے، اس سے جب تنگ ہوں گے تو کھولتے ہوئے پانی کی طرف لوٹیں گے۔ ان کی یہی گردش جاری رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آیات 46 سے 61 کا جو مضمون ہے اصحاب الیمین کی جنت، ان آیات میں انسانوں اور جنات کو علیحدہ علیحدہ جنتوں کی خوشخبری دی گئی۔ جو اللہ کے سامنے حاضری کے احساس سے ڈرتے رہتے ان کے لیے ایسی جنت ہوگی جس میں درختوں کی گھنی شاخیں ہوں گی، چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر طرح کے میووں کی کثرت ہوگی، ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھنے کی مسندیں ہوں گی جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، ان کی بیویاں یاقوت اور مرجان کی طرح حسین ہوں گی۔ بلا شبہ جس نے دنیا میں بھلائیاں کی اس کا بدلہ بھلا ہی ہوگا۔ پھر آیات 62 سے 67 میں ہے مقربین کی جنت۔ وہ خوش نصیب انسان اور جن جو اللہ کے مقربین میں شمار ہوں گے ان کے لیے علیحدہ علیحدہ ایسی جنتیں ہوں گی جن میں درختوں کے پتے گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، کثرت سے میوے کھجورے انار ہوں گے۔ ان کی بیویاں نیک سیرت حوریں ہوں گی جو خیموں میں مقیم ہوگی، ان کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے لیے سبز رنگ کی دلکش مسندیں اور نفیس بچھونے ہوں گے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اعلان کیا گیا کہ بہت ہی بابرکت ہے اس رب کریم کا نام جو بڑی عظمت کا حامل اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کی 3 گروہ میں تقسیم اور روز قیامت ہر گروہ کے احوال کا تفصیلی بیان ہوا ہے۔ آیات 1 سے 6 کا جو مضمون ہے قیامت کا منظر واقع ہونا ایک یقینی حقیقت ہے۔ اس روز کئی لوگ جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے اپنے جرائم کی پاداش میں ذلیل ہو کر پست ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں نمایاں نہ تھے اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے بلند مقامات پر ہوں گے۔ اس روز زمین ایک زوردار زلزلے کی وجہ سے کانپے گی، پہاڑوں کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ آیات 7 سے 10 کا جو مضمون ہے انسانوں کی 3 گروہ میں تقسیم۔ روز قیامت تمام انسان 3 گروہ میں تقسیم کر دیا جائیں گے۔ وہ جوان مرد جنہوں نے حق کا ساتھ دینے میں پہل کی اور مال و جان کی بازی لگا دی سابقون کے گروہ میں شامل ہوں گے۔ ایسے سعادت مند جنہوں نے سابقون کی پیروی کرتے ہوئے دیوانہ وار حق کا ساتھ دیا اصحاب الیمین کے گروہ میں ہوں گے۔ وہ بد نصیب جنہوں نے حق کے مقابلے میں دنیا اور خواہشات نفس کو ترجیح دی وہ اصحاب الشمال کے گروہ میں ہوں گے، یعنی کہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ آیات 11 سے 26 کا مضمون سابقون کی جنت۔ سابقون کو اللہ کی انتہائی قربت کا مقام حاصل ہوگا۔ ان کی بڑی تعداد ہر امت کے پہلے طبقے میں سے ہوگی، البتہ چند آخری طبقے میں سے بھی ہوں گے۔ وہ جنت میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، خوبصورت لڑکے ان کے سامنے پاکیزہ شراب کے جام پیش کریں گے، ایسی شراب جس میں نہ نشہ نہ ہی پی کر بہکنے کا امکان۔ انہیں مرغوب میوے اور پرندوں کا گوشت فراہم کیا جائے گا۔ ان کی بیویاں خوبصورت حوریں ہوں گی، ان موتیوں کی مانند جنہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ کوئی لایانی بات نہیں سنیں گے بلکہ ہر طرف سے سلامتی سلامتی ہی کی پکار ہوگی۔ یہ بدلہ ہوگا ان کے عمل اور دین کے لیے قربانیوں کا۔ آیات 27 سے 40 کا جو مضمون ہے اصحاب الیمین کی جنت۔ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے، جنت میں ایسی بیری کے درخت ہوں گے وہاں جن میں کانٹا نہ ہوگا، انہیں تہ بتہ کیلے پیش کیے جائیں گے۔ ان کی جنت میں سائے دراز ہوں گے، بہتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے، کثرت سے میوے ہوں گے جن کی فراہمی مسلسل جاری رہے گی۔ بیٹھنے اور آرام کرنے کے لیے اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ان کی بیویاں منفرد حسن کی حامل ہوں گی، ان کی ہم عمر اور پرکشش ہوں گی۔ ان کی بڑی تعداد امت کے پہلے طبقے میں سے اور ایک بڑی تعداد امت کے آخری طبقے میں سے ہوگی۔ آیات 41 سے 56 کا مضمون اصحاب الشمال کا برا انجام۔ اصحاب الشمال یعنی کہ بائیں ہاتھ والوں کو جہنم میں تیز بھاپ اور ابلتے ہوئے پانی کا سامنا ہوگا۔ ان پر دھوئیں کے سائے ہوں گے جن میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ ہی کوئی سکون ملے گا۔ یہ بد نصیب دنیا میں آسودہ حال تھے اور بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، بڑے تکبر سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ ان کو دنیا میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم اور تمہارے گمراہ باپ دادا سب مقررہ وقت پر زندہ کیا جائیں گے، انہیں جہنم میں جمع کر دیا جائے گا، وہاں
وہاں وہ زقوم کے درخت سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے شدید پیاس کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آیات 57 سے 67 کا جو مضمون ہے کہ رحم مادر میں انسانوں کی تخلیق کون کرتا ہے اور بیج سے فصل کون اگاتا ہے۔ اب رحم مادر میں بچے کو کون تخلیق کرتے؟ یہ کاریگری اور تخلیق صرف اور صرف اللہ ہی کی قدرت کا شاہکار ہے۔ وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ انسان کو موت دے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ پہلی تخلیق انسان دیکھ رہا ہے، اسے چاہے کہ دوسری تخلیق کی بھی تصدیق کر دے، اسی میں انسان کی خیر ہے۔ انسان تو زمین میں صرف بیج ڈالتا ہے، اس بیج کو پھاڑ کر اس میں سے فصل کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ یہ اللہ ہی کی شان خلاقیت اور ربوبیت ہے۔ جو اللہ فصلیں اگاتا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ کسی آفت کے ذریعے ان فصلوں کو تباہ کر دے۔ پھر تم شکوہ کرنے لگو کہ ہمارا سارا کچھ ڈوب گیا اور ہم محروم ہو گئے۔ آیات 68 سے 70 کا جو مضمون ہے بارش کون نازل کرتا ہے؟ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت، غور کرنا چاہیے کہ کون اسے بارش کے ذریعے برساتا۔ بلا شبہ یہ احسان عظیم اللہ ہی کا ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے کہیں اللہ اس پانی کی مٹھاس کو ختم نہ کر دے۔ آیات 71 سے 74 آگ اللہ کی قدرت کی نشانی، آگ اللہ کی ایک نعمت بھی ہے اور بہت بڑی نشانی بھی۔ آگ سے ہم روشنی اور حرارت حاصل کرتے ہیں، اپنے لیے غذا اور کئی استعمال کی اشیاء بناتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی شدت جہنم کے عذاب کا کسی درجے میں اندازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں بے شمار ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تسبیح، تمجید اور ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 75 سے 76 کا مضمون عظمت قرآن کے لیے عظیم گواہی۔ ان آیات میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ اور وقت کی قسم کھا کر قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی۔ اللہ نے بے شمار ستارے بنائے، ان کی گردش کا ایک مربوط اور منظم نظام بنایا، پھر ان کے غروب ہونے یا غائب ہونے کا ایک ضابطہ بنایا۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی قدرت ہے جسے عظمت قرآن کے لیے گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آیات 77 سے 82 میں ہے عظمت قرآن کریم۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب جو اللہ کے کرم کا بہت بڑا مظہر، اصل میں یہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی ایک ایسا مقام جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس قرآن کو لکھنے اور چھونے والے اللہ کے بڑے پاکیزہ فرشتے ہیں۔ اسی قرآن کو اللہ نے زبان عربی میں نازل کیا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ افسوس کا مقام اس عظیم کتاب کے حقوق کی ادائیگی میں اکثر انسان سستی کرتے ہیں، اکثر اس کی قولی یا عملی تکذیب کا جرم کرتے ہیں۔ آیات 83 سے 87 میں موت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ جب ایک انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جان حلق کے قریب آ کر پھنس جاتی ہے۔ مرنے والا تڑپ رہا ہوتا، عزیز و اقارب قریب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتا۔ اب ذرا غور کریں، اگر ہم بڑے ہی با اختیار ہیں تو مرنے والے کی جان کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دیا کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں اور ہماری زندگی اور موت کا کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آیات 88 سے 91 کا مضمون نیک لوگوں کی موت۔ جب موت کا عالم مقربین پر آتا ہے تو فرشتے خوشبوؤں کے ساتھ جان نکالنے آتے ہیں، انہیں نعمتوں والی جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اگر مرنے والے اصحاب الیمین میں سے ہوتا تو فرشتے اسے سلامتی کی خوشخبری سناتے ہیں۔ آیات 92 سے 96 برے لوگوں کی موت۔ جب جان کنی کا وقت حق کو جھٹلانے والوں گمراہوں پر آتا ہے تو انہیں جہنم میں جانے کی وعید سنائی جاتی ہے، ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، پھر انہیں ایسی جہنم میں جانا جہاں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی، دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ خبریں بالکل سچی اور یقینی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ حدید سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ مبارکہ میں ایک مسلمان پر عائد شدہ دینی تقاضوں کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 2 کا مضمون کائنات اللہ کی فرما بردار، کائنات کی ہر شے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی، ہر شے پر اللہ ہی کی حکومت اور اختیار ہے، ہر جاندار کی زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، زبردست قوت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ آیات 3 سے 6 کا مضمون ہے کائنات میں اللہ ہے، اللہ کا کائنات سے تعلق۔ کائنات کا اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اللہ کائنات میں ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی۔ بظاہر یہ صفات ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اللہ بیک وقت ان متضاد صفات کا حامل ہے۔ پھر اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی کائنات کا پورا نظام چلا رہا ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی ہر شے، اس سے نکلنے والی
ہر شے اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ اسی طرح آسمان پر چڑھنے والی ہر شے اور آسمان سے نازل ہونے والی ہر شے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم جہاں کہیں ہوتے اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے ہر عمل کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے پر اللہ ہی کی حکومت ہے۔ رات اور دن کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اسے اللہ چلا رہا ہے۔ دنیا میں انجام دیے جانے والے تمام اعمال فیصلہ کے لیے اسی کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ روز قیامت حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات میں یہ حقیقت 2 بار بیان کی گئی ہے کہ کائنات کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ اس حقیقت پر زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کو خالق اور رازق مانتی ہے، لیکن بادشاہ مان کر اس کے احکامات نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آیت 7 سے 9 کا جو مضمون ہے دین اسلام کے 2 تقاضے اور تم دل سے ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو دین کے 2 تقاضے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان حقیقی اپنے دلوں میں پیدا کرو، ایسا ایمان جو تمہارے کردار میں نظر آئے اور تمہارا حال بن جائے۔ دوسرا تقاضا یہ کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں جس شے پر عارضی اختیار عطا کر رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگاؤ، یعنی جان، مال، اولاد، غرض، گھر، ہر شے کو اللہ کی خوشنودی اور اس کے دین کی خدمت میں صرف کر دو۔ خوشخبری دی گئی جو لوگ ان دونوں تقاضوں کو ادا کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ آیات انسان کو جھنجھوڑی ہیں کہ تم اللہ پر دل سے ایمان کیوں نہیں لاتے، تمہارے ایمان کی جھلک تمہارے سیرت اور کردار میں نظر کیوں نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی غیر نہیں ایسی ہستی پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے جو تمہارا رب اور محسن حقیقی ہے۔ ان آیات پر غور و فکر کی بہت ضرورت ہے۔ پھر آیت 10 آتی ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال کیوں نہیں خرچ کرتے۔ اگر مال جمع کر کے ڈھیر لگاتے رہو گے تو یہیں چھوڑ جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں لگا کر توشہ آخرت بنا لو۔ مال کا اصل مالک اور وارث اللہ ہے۔ تم امین ہو، امانت کو اللہ کے حوالے کر دو، یعنی کہ اس کی راہ میں لگا دو۔ آگاہ کیا گیا کہ جو لوگ دین کی مغلوبیت کے دور میں اللہ کی راہ میں مال لگاتے اور محنت کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 11-12 کا جو مضمون ہے، کون اللہ کو قرض دے گا اور دین کے تقاضے ادا کرنے والوں کے لیے انعام۔ جو مال اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبہ کے لیے خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنے ذمہ قرضہ قرار دیتا ہے۔ اس آیت میں للکارنے کے انداز میں پوچھا گیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ جس نے ایسا کیا اللہ اس کے انفاق کو کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا، اپنی طرف سے عزت افزائی والا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ پھر ہے کہ روز قیامت پل صراط پر سے گزرنے کے مرحلے کا ذکر۔ یہ پل جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانے کے لیے ایک تاریک راستہ۔ اس راستے سے باحفاظت گزرنے کے لیے نور یعنی روشنی درکار ہے۔ جن اہل ایمان مردوں اور عورتوں نے دین کے تقاضے ادا کیے وہ ایسا نور رکھتے ہیں جو ان کے لیے پل صراط سے گزرنے میں معاون ہوگا۔ ایمان حقیقی کا نور ان کے سامنے اور اللہ کی راہ میں مال و جان کا نور، خرچ کرنے کا نور ان کے دائیں طرف ہوگا۔ انہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آیت 13 ہے کہ دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والوں کا انجام۔ دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والے روز قیامت منافقین قرار پائیں گے۔ وہ پل صراط کے تاریک مرحلے پر نور سے محروم ہوں گے۔ وہ چیخ چیخ کر اہل ایمان سے التجا کریں گے کہ ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں پل صراط سے گزر سکیں۔ اللہ کا منادی انہیں جواب دے گا کہ جاؤ اور دنیا میں جا کر دین کے تقاضے ادا کر کے نور حاصل کر لو۔ ظاہر بات ہے کہ اب وہ ایسا ممکن نہیں، اب وہ جہنم میں ٹھوکریں کھا کر گر جائیں گے۔ پھر جہنم سے نکلنے کے لیے ایک دروازہ ہوگا۔ اس جہنم سے ایسے لوگ جہنم سے نکال لیے جائیں گے جن کے دل میں ایمان کی کوئی رمق تھی، لیکن انہوں نے گناہوں کی انتہا کر دی۔ وہ گناہوں کا وبال پا کر آخر کار جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔
آیت 14 میں ہے مومن رفتہ رفتہ منافق کیسے بن جاتا ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد منافقین پکار کر مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن تم نے ایمان کی دولت کو لٹا کر منافقت اختیار کر لی۔ یہ محرومی اس طرح ہی کہ تم نے اپنے آپ کو مال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا کیا، دین کے تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے گم و گو کا شکار ہوتے رہے، تمہارے ذہن میں شکوک و شبہات نے گھر کر لیا، تم نے خود ساختہ خوشکن خواہشات کے دھوکے میں آ کر دین کے تقاضوں سے غفلت برتی، اور تم اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ در گناہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو گئی۔ آیت 15 میں ہے کہ روز قیامت منافقین کافروں کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں منافقین مسلمانوں کی صفوں میں ہیں، روز قیامت ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا۔ ان سے گناہوں کی تلافی کے لیے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں اب آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، جو بھی فریاد کرنی ہے اسی سے کرو۔ آیت 16 سے 19 کا جو مضمون ہے کہ اب بھی نادم ہونے کا وقت نہیں آیا، دل کی سختی دور کرنے کا قرآنی راستہ۔ اس آیت مبارکہ میں جھنجھوڑا گیا، تمہارے سامنے دین کے تقاضے بیان کر دیے گئے، ان تقاضوں سے گریز کرنے والوں کا بھیانک انجام تمہارے سامنے آ گیا۔ کیا اب بھی وقت نہیں کہ تمہارے دلوں پر رقت طاری ہو اور تم اللہ کے ذکر اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہو جو؟ ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے غفلت میں ایک مدت گزار دی تو تمہارے دل بھی اسی طرح سخت ہو جائیں جیسے تم سے پہلے اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی آیت میں امید دلائی جا رہی ہے کہ جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح دل کی سختی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نفاق مال کی محبت سے دل میں آتا ہے، اس کا علاج انفاق ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ جو مال مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے، جو مال دین کی خدمت کے لیے لگاؤ گے وہ قرض حسنہ ہے۔ دل سے مال کی محبت نکلے گی تو اب تمہارا دل نور ایمان سے منور ہوگا۔ اللہ دل میں اسی وقت آئے گا جب دل میں دنیا کی محبت باقی نہ رہے گی۔ آیت 20 کا مضمون انسانی زندگی کے 5 ادوار۔ اس آیت مبارکہ میں دنیا کی زندگی کو محض کھیل اور تماشا قرار دیا گیا، اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے اس کے 5 ادوار بیان کیا۔ ہر دور کا ذکر اس دلچسپی کے ذریعے کیا گیا جو انسان کو اپنے اندر جذب کر کے اسے دینی ذمہ داریوں سے غافل کر دیتی ہے۔ یعنی کہ نمبر 1، زندگی کے بالکل ابتدائی دور بچپن کو یہاں لعب یعنی کھیل کہا گیا۔ بلا شبہ یہ دور صرف معصومانہ کھیل سے عبارت ہوتا ہے۔ پھر ہے لڑکپن، جسے لہو یعنی تماشے سے معصوم کیا گیا۔ یہ زندگی کا وہ دور ہے جس میں انسان کھیل میں ایک لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر جوانی آتی ہے جس کے لیے زینت کے الفاظ ہیں۔ اس دور میں انسان کی توجہ زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کی طرف ہو جاتی ہے۔ ادھیڑ عمر، جسے یہاں تفاخر بینکم یعنی باہم ایک دوسرے برتری لے جانے کی خواہش سے تعبیر کیا گیا۔ مال و جائیداد، کاروبار، حیثیت، قابلیت، علم، عزت، وقار، شہرت وغیرہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مقابلہ اور آگے نکلنے کی کوشش۔ پھر بڑھاپے کا دور جس میں تکاثر فی المال اور اولاد یعنی مال اور اولاد کی کثرت کی ہوس بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان کمانے کے قابل نہیں رہتا تو اب سمیٹ کر رکھنے کی خواہش زیادہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی یہ زندگی کھیتی کی طرح ہے، جس طرح کھیتی پیدا ہوتی ہے، عروج حاصل کرتی ہے، پھر سوکھ کر چورا چورا ہو جاتی ہے اور خاک میں مل جاتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہماری زندگی کا بھی ہے، البتہ کھیتی ختم ہو گئی تو اب کوئی حساب کتاب نہیں، ہمیں آخرت میں جا کر دنیا کی زندگی میں کیے گئے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ آیات 21 سے 24 کا مضمون ہے حوادث دنیا کی حقیقت۔ یہ آیات مبارکہ ہمیں ترغیب دے رہی کہ ہم دنیا کے عارضی مال اور اسباب کی خاطر ایک دوسرے سے مقابلے کرنے کے بجائے آخرت کی ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے مقابلہ کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے اللہ کی بخشش اور ایسی جنت کے حصول کے لیے کوشش کریں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے۔ انسان پر کوئی تکلیف یا زمین پر کوئی آفت اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو۔ مصائب آئیں تو واویلا یا شور شرابہ کرنے کے بجائے صبر کرے، اگر کوئی نعمت ملے تو اترانے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ اترانے والوں اور بڑائیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال و جان لگانے سے گریز کرتے ہیں، دوسروں کو بھی
وہی سی کا مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس روش سے سب کو محفوظ رکھے۔ پھر آیت 25 میں تمام رسولوں کا مشن اس آیت مبارکہ میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو کتابیں، معجزات اور عادلانہ شریعت دی تاکہ وہ دنیا میں شریعت نافذ کر کے عدل کا نظام قائم کرے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ معاشرے کے مفاد پرست عناصر اپنی لوٹ کھسوٹ جاری رکھنا چاہیں گے اور عدل کے قیام میں ہر ممکن رکاوٹ ڈالیں گے۔ ایسے لوگوں کے علاج کے لیے اللہ نے لوہا عطا فرمایا جس میں عسکری خوبیاں ہیں۔ ہر دور میں ہتھیار بنانے میں لوہے کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون سے سرفروش بندے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر انبیاء کے مشن میں شریک ہوتے ہیں اور ظالموں کو نیست و نابود کر کے عادلانہ نظام قائم کرنے میں اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آیا 26 سے 27 میں ہے رہبانیت۔ اللہ نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور کئی رسولوں کو دنیا میں قیام عدل کے مشن کے ساتھ بھیجا۔ پھر بنی اسرائیل میں آخری آنے والے رسول تھے حضرت عیسیٰ۔ ان کے پیروکاروں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ترک دنیا کی بدعت شروع کر دی اور آبادیوں سے دور جا کر اللہ سے لو لگانے لگے اور آبادیوں کو شیطانی قوتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پھر آیا 28 سے 29 میں عیسائیوں کے لیے حصول سعادت کا موقع۔ ان آیات میں عیسائیوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، ان کی دعوت پر لبیک ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ان آخری رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، تمہیں پل صراط کے تاریخ مرحلے سے گزرنے کے لیے نور عطا فرمائے گا اور دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ آخری آیت میں اہل کتاب کو خوشخبری دی گئی کہ وہ اب بھی اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ آخری نبی پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کے فضل پر کسی کی اجارہ داری نہیں، اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں، وہ اپنا فضل جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس کی فرما برداری کرو، وہ تمہیں بھی اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا۔ یہاں پر 27واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت 50 میں ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس اللہ کی طرف دوڑو۔ کیوں؟ برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جانا، سعادت مندی کی طرف دوڑ لگانا، علم و عمل، خشوع اور عبادت کی طرف دوڑ لگانا۔ جو اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے راستے میں دوڑنے والا بنائے۔ پھر ہے کہ اور نصیحت حاصل کرتے رہے، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ تو بس ضروری ہے کہ ایک دوسروں کو نصیحت کرنی ہے نیک کام کرنے کی۔ پھر اس بارے میں کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، جس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی اسی کو نصیحت فائدہ دے گی۔ وہی بات دوبارہ ہے کہ نصیحت تو کریں۔ پھر سورہ نجم کی آیت 3 میں ہے کہ اور یہ جو کچھ کہہ رہے اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے، یعنی حدیث بھی قرآن کی طرح نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی وہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اپنے فیصلوں کی بنیاد گمان پر نہیں، سچائی اور حقیقت پر رکھیں۔ پھر اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت اخذ کرنے کے لیے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، یاد رکھنا، سمجھنا، عمل کرنا سب آسان ہے۔ صرف رمضان میں ہی نہیں، اس کے بعد بھی ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ پھر ہے کہ جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ باغوں میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہوگا، وہ اللہ کا قرب پائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی تقویٰ والے کاموں کی۔ پھر سورہ رحمان تھی، اس کی آیت 1 اور 2 میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی بے شمار رحمتیں، اس کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ تو ہمیں رب کی رحمت پانے کے لیے قرآن سے جڑنا ہوگا۔ پھر ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کے چہرے کے علاوہ سب چیزیں فانی ہیں، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اور جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ پھر سورہ واقعہ میں قیامت کے دن کے 3 گروہوں کا ذکر ہے، ان کے نام، انعامات، رہائش، لباس، کھانے پینے کا ذکر، یعنی دائیں ہاتھ والوں کے انعامات، بائیں طرف والوں کی سزائیں، اور تیسرے بہترین سابقون الاولون، وہی مقربین ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ پھر دیکھتے ہیں کہ فرشتے جان نکال کر لے جاتے ہیں۔ انسان کتنا بے بس ہوتا ہے، نیک روح کی جان نکالنے والے فرشتے اس کے لیے خوشبودار کفن لاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الحدید میں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ، کہ وہ اس کے لیے اسے بڑھاتا رہے، اس کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ اب اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دینے کی کچھ شرائط ہیں،
وہ یہ ہیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ حلال مال میں سے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، دے کر احسان نہ جتایا جائے۔ پھر ہے کہ قیامت کے دن سورج، چاند، ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ اس دن ہر ایک کی اپنی روشنی ان کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق ہوگی، تو ہر کوئی اپنے ایمان اور عمل کا محاسبہ کر سکتا۔ بڑی غور و فکر والی آیت ہے۔ پھر ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور اس قرآن کے آگے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے؟ تو ہر کوئی اپنے دل سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، کیا میرا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے؟ آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔